بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کا ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن دوسری طرف اس متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں وجود میں آئی ہیں مرکز اور صوبے میں، ان کو بہت سے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کو بہت سے معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے روٹی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ نان بائی جو ہیں انہوں نے دونوں صوبائی حکومتوں کے خلاف، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں، دونوں کے خلاف 8 مئی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں تو دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آئین کی پاسداری کریں۔ کس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ہم اپنی آئینی حدود کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آئینی حدود کی پاسداری کریں، یہ ہے ان کا پیغام۔ اور وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے اور وزیر قانون دونوں تارڑ صاحبان ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں۔ فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، تو یہ کیمپین دیکھنے میں آئی اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے۔ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے، انٹیلیجنسیا ہے، اکیڈیمیا ہے، میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو تجاویز دیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل اتھارٹی بننے والی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور حکومت جو ہے اس بارے میں کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں تجاویز بھی دیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور 9 مئی کو وہ پشاور میں جلسہ کرنے والے ہیں۔ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب کا مقصد کیا ہے، یہ ملین مارچ کیوں کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے چیف وپ قومی اسمبلی میں، بہت شکریہ، اور جناب زین قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ ویسے تو سنی اتحاد کونسل کا کہتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ زین قریشی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور ارطاولہ تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ جی کوئی ڈیجیٹل اتھارٹی بنے گی اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گی، آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے دور میں بھی ایسی تجاویز زیر غور آئی تھی۔ اب وہی کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سر دیکھیں، آپ نے، میں نے، ہم سب نے کئی دفعہ کہا کہ 21ویں صدی کے اندر اب آپ سوشل میڈیا کو بین تو کر نہیں سکتے۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی بدقسمتی سے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ کل بھی میں نے ٹاک شو میں بیٹھ کے کہا تھا، جہاں پاکستان چاند پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، اور کل ہم نے پہلا اپنا لونر مشن ہم نے بھیجا ہے، ابھی بھی 21ویں صدی میں سوشل میڈیا پہ بین ہو رہا ہے۔ سو بینز لفٹ ہونے چاہیے۔ اب اگر ریگولیشن کی بات کرتے ہیں نا سر، تو ریگولیشن اور سینکشن میں بھی فرق ہے میر صاحب، اور آپ نے جیسے بتایا کہ ہماری حکومت میں سے کام ہوا تھا تو میں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا تھا۔ ہمیں سر گائیڈ لائنز اور قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کو سلب کر لینا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں آ کر کچھ بھی کر لیں۔ تو اس پہ پروپوزیشن یہ ہے کہ گائیڈ لائنز بنی جائیں، قوانین بنی جائیں جو یوزرز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں اور کسی کی فریڈم آف سپیچ کو بھی انفرنج نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الگوریدمز کے اوپر ریگولیشنز بنی جاتی ہیں، ایج ویریفیکیشن کی جاتی ہے، یہ ویریفائی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مس انفارمیشن تو نہیں دی جا رہی، کوئی فیک نیوز تو نہیں دی جا رہی، جس کو کہتے ہیں نا فیکٹ بسٹرز ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی اقدامات ہیں
جو آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ نے یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں, بٹوین یوزر رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں واقعی ایک تو آرمی چیف نے جو گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وینم کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ. تو آپ کی پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک سوشل میڈیا سیل ہے, وہ بھی وینم کا اظہار کرتے ہیں کافی. پہلے وہ جس کے خلاف کرتے تھے اب تحریک انصاف والے ان کے خلاف کرتے ہیں, تو یہ باریاں لگائی ہوئی ہیں آپ نے وینم کا اظہار کرنے. پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ وینم کا اظہار کوئی بھی کرے, اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, وہ قابل مذمت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اوقات میں مختلف ادارے, مختلف شخصیات اس کا شکار بنتی رہی ہیں. جیسے ابھی ایک 2 دن پہلے 3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج, ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین جو ہے وہ ایک منفی کمپین کا آغاز ہوا. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, اور ہر اس کمپین کی, جیسے میں نے کہا کہ وینم کسی کے بھی خلاف ہو وہ بالکل غلط ہے. اب آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے, بنیادی اصول ہے کہ اگر ہر ادارہ, ہر شخص اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا, نہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ اور تصادم ہوگا, اور ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اور ملک آگے بڑھے گا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں اس کو ریگولیٹ آج کریں, سال بعد کریں, 10 سال بعد کریں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے ہمارے معاشرے کو جو ایک شترے بے مہار جسے کہتے ہیں, بے لگام گھوڑا بنا دیا ہے, کہ اس میں ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ جس طرح میں یہ کہوں گا کہ جس ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے, اسے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. میں ذہن کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ٹویٹر بند ہے, بدقسمتی سے کھلنا چاہیے, لیکن میں ان سے کیا پوچھتا ہوں کہ چائنا میں سوشل میڈیا کی کتنی آزادی ہے, اور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ, ترقی کرتا ہوا ملک کون سا ہے؟ امریکہ میں چلے جائیں, کسی دکان پہ چلے جائیں, گلاس اٹھائیں, ٹیبل اٹھائیں, ڈاکٹر صاحب ہر چیز چائنا کی بنی. آپ چائنا کی مثال لیتے ہیں لیکن چائنا ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے, پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے. میں میر صاحب ڈیموکریٹک نان ڈیموکریٹک کی بحث میں نہیں جا رہا, میں صرف اس بحث میں جا رہا ہوں کہ ملک کی ترقی کے اندر سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہو سکتا ہے. میں اس کے خلاف نہیں. سوشل میڈیا تو اب 10-15 سال پہلے آیا سوشل میڈیا, لیکن 10-15 سال پہلے پاکستان میں یہی صورتحال تھی جو آج ہے. میں آپ کو نہیں, دیکھیں میں اب یہاں پہ بات کر رہا ہوں نا آپ سے, ظاہر ہے میں ایک ذمہ دار چینل پہ بیٹھا ہوں, ایک ذمہ دار پروگرام میں بیٹھا ہوں, اس کی بات کرنے کا ایک انداز ہے, سخت بات بھی بڑے مناسب الفاظ میں کی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے, زیادتی وہ ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں, جو مرضی جس کو گالیاں دو, جو مرضی زبان استعمال کرو. اور میں صرف ایک آپ کو چھوٹی سی بات اور مزید عرض کر دوں. دیکھیے مثال کے طور پہ, اگین میں یہ نہیں کہ میں ان کو مخالف ہوں, اب قومی اسمبلی میں جو تقاریر ہے, اب اسی کی مثال لے لیں. وہ جب اس کی لائیو کوریج پوری دنیا میں نہیں ہوتی تھی, اس وقت وہاں پہ ایم این ایز کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا تھا, کیونکہ وہ اس ایوان سے خطاب کر رہے ہوتے تھے, اسپیکر سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے. اب انہیں پتہ ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں, تو ایک ایوان سے خطاب اور قوم سے خطاب میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو نا آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, جیسے بھی کریں. زین بھائی, یہ جو آرٹیکل 19 ہے اس میں 8-9 جو ہے لمٹس لگائی گئی ہیں, قدغنیں لگائی گئی ہیں. اس میں مادر پدر آزادی نہیں ہے, بٹ اس میں کہا گیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کریں ود رسپانسبلٹی. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو چائنا کی مثال دے رہے ہیں, کیا وہ صحیح مثال ہے؟ میر صاحب, ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بڑے قابل عزت ہیں. سر جب آپ فریڈم آف رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں چائنا آپ کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مغربی ممالک میں دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات تک جس حد تک ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے. کوئی ایسا اٹیک کسی کی جان اور مال کو نقصان ہو وہ نہیں کرنا چاہیے, سیفٹی کو نقصان ہو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وینم سپیو کرتے ہیں, تو وینم جو ہے امیر صاحب یہ بڑی ایک سبجیکٹو ٹرم ہے. اگر میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں اور وہ یہ چیزیں نہیں کرتی جو میں نے کہا ہے, یعنی کہ کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کرتی, کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتی, کسی اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال نہیں کرتی, تو آپ میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے میری کرٹیسزم کو سننے کا. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے نہ اگری کرتے
ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بڑی ناگزیر گزرے، لیکن جب آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو فریڈم آف سپیچ کا یہی مطلب ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں مجھے اس کو کہنے کا، اظہار کرنے کا ایک میرے پاس پلیٹ فارم وہی ہونا چاہیے، میرے پاس وہ مجھے آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ میں نے پھر بات کی، ریگولیشن اور سینکشن میں فرق ہوتا ہے۔ ریگولیٹ تھرو گائیڈ لائنز اینڈ تھرو لا ہو سکتی ہے، قوانین بنا کے ہو سکتی ہے ریگولیٹ، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپنے حقوق کو جانتے ہیں، ہم اپنے آئینی حقوق کو جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے آئینی حقوق کو جانتے ہیں، میں اپنے آئینی حقوق کو جانتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے آئینی حقوق کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، تو پھر میرے پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے، اس پہ قومی اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سینٹ میں بھی ہونی چاہیے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ صلاح مشورہ بھی ہونا چاہیے، اور بھی میرے پاس آج بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ تو کراچی میں مولانا فضل الرحمان بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو JUI کے سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب راشد سومرو صاحب، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ۔ السلام علیکم راشد سومرو صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حامد میر صاحب۔ راشد سومرو صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ملین مارچ کا اعلان کیا، تو پہلا ملین مارچ آپ کراچی میں کریں، مقصد کیا ہے ملین مارچ کا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2 دن قبل پارلیمنٹ میں تفصیلی گفتگو سن لی تھی۔ وہی گفتگو اس ملین مارچ کا مقصد ہے کہ 8 فروری 2024 کو ملک میں ہونے والے انتخابات ہم سمجھتے ہیں کہ صاف اور شفاف نہیں، بلکہ پاکستان کے تاریخ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور منظور نظر لوگوں کے اسمبلیاں حوالے کی گئی ہیں۔ آج جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے، ہم آج عوامی اسمبلی لگا رہے ہیں، ہم عوام میں آ گئے ہیں، اور ملین مارچ ضرور ہوگا لیکن یہ عوامی اسمبلی ہے۔ اب ہم نے ایوان نہیں میدان میں فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج عوام کے سامنے ہم اپنی اسمبلی لگائیں گے اور اپنا مدعا عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ سومرو صاحب، یہ بتائیں کہ میدان جو لگایا آپ نے، پہلے کراچی میں لگایا، اگلا میدان 9 مئی کو آپ پشاور میں لگائیں گے، تو کس سے لڑائی کس کے ساتھ ہے آپ کی؟ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف ہے، یا سندھ کی صوبائی حکومت کے خلاف ہے؟ ہم کراچی اور پشاور میں صرف ملین مارچ نہیں کر رہے، ہم پورے پاکستان میں کریں گے، چھوٹے بڑے شہروں میں کریں گے، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے۔ اچھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تحریک انصاف بھی کہتی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جلسے آپ علیحدہ کر رہے ہیں، تو فائدہ تو حکومت کو ہے۔ حامد بھائی دیکھیں، اس کے حوالے سے PTI اور JUI کے درمیان کوئی ایک چارٹر جو ہے وہ سائن ہونا ہوگا، سائن کرنا پڑے گا، جس میں 16-17 سال کا جو ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ، ان کا گالیوں کا ہمارے ساتھ، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ آگے کے ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو، عوامی مینڈیٹ کی بحالی ہو، حق حاکمیت عوام کے حوالے کرنے کے حوالے سے ہو، تو جو 8 فروری 2024 میں دھاندلی کے حوالے سے اگر وہ معاہدہ ہو کسی بھی ایک نقطے پر، لیکن بہرحال ایک جو ہے وہ چارٹر میرا خیال ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو سائن کرنا ہوگا۔ بہت بہت سومرو صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک JUI اور PTI میں فاصلے برقرار ہیں، لیکن جو سومرو صاحب نے تجویز دی ہے، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ فاصلے کم ہو جائیں گے۔ آپ کے فاصلے کم نہیں ہو رہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ کل ایک پروگرام میں زین قریشی اور مولانا حمداللہ صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارا یہ احتجاج جو ہے JUI کا، یہ 5 سال جاری رہے گا۔ تو اس سے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ایک تو آپ نے اس بات کی ضمانت دی کہ حکومت جو ہے وہ اگلے 5 سال انشاءاللہ چلے گی، اور آپ کے بھی ذہن میں بھی یہی بات ہے۔ باقی JUI اور ان کے تمام لیڈرز ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ان کا یہ ایک بالکل آئینی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پاکستان تحریک انصاف ان کا آئینی حق ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو ملین مارچ ہیں، یا جو اسلام آباد کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ جناب اسلام آباد میں ہم چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد کو بند کریں گے، اس پہ قبضہ کریں گے، وہ چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے پشاور ہو۔ میں ایک بات ابھی پچھلی گفتگو میں ایک لفظ استعمال ہوا، آئینی حقوق۔ دیکھیں، احتجاج ان کا آئینی حق ہے، اسلام آباد، پشاور، کراچی کے رہائشیوں کے اپنے آئینی حقوق ہیں کہ وہ معمولات کی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ تو آپ آئینی حق احتجاج کا استعمال کر کے ہمیں اپنے آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنا آئینی حق رکھیں، لیکن لوگوں کی معمولات زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں، اور ضرور احتجاج کریں، ملین مارچ کریں، جلسے کریں، جو مرضی کریں۔ زین قریشی صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ JUI اور PTI کے
رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی بن جائے اور وہ کوئی آپس میں طے کریں کہ بھئی ہمارے کیا کن نکات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ میر صاحب سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ جے یو آئی کو کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے. نہیں اجازت نہیں ملی ہے، پاکستان اجازت نہیں ملی، زبردستی کر رہے ہیں. چلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ زبردستی جلسہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، ان کے اوپر کوئی فرشتے نہیں ٹپک پڑے، ان کے اوپر کوئی ایلیٹ فورس کے ڈالے نہیں ہے، ریڈیں نہیں پڑی. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اگر کارنر میٹنگ بھی کرے تو وہاں پہ 18 ایلیٹ فورس کے ڈالے آ جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ سر ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہم تو سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے اجازت کے لیے کہ ہمیں بھی کراچی میں جلسہ کرنے دیا جائے اور پھر ہم بھی ایک پاور شو کر سکیں یا ہم بھی دکھا سکیں کہ عوام نے ہمیں کتنا کراچی میں مینڈیٹ دیا تھا یا کتنی ہماری مقبولیت ہے. بات سر جہاں تک آ جاتی ہے اسٹولن مینڈیٹ کی، تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ہر اس جمہوری قوت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آن دس ون پوائنٹ ایجنڈا جو کہ اسٹولن مینڈیٹ کا ہے. کیونکہ یہ ہمارا ماننا 8 فروری سے آج تک رہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا، میں کہوں گا 3 ڈاکے ڈلے ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا، ریزرو سیٹس ہمارے حصے کی نہ دے کے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا، اور 21 تاریخ کو ہونے والے ضمنی الیکشنوں پہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا. تو جب تک اس خود چرائے ہوئے مینڈیٹ کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی بھی ریکنسیلیشن کی گفتگو جو ہے وہ بے معنی ہوگی. اور اگر اس میں مولانا بات کرتے ہیں اسٹولن مینڈیٹ کی تو کیوں نہیں ان سے بات کی جا سکتی؟ ہر جمہوری قوت سے بات کی جا سکتی ہے. جی آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جی 8 فروری کے الیکشن کا، میں یہ کہوں گا کہ اس الیکشن کے اوپر جتنی الیکشن پٹیشنز داخل ہوئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مجھے اعتراض ہے کسی حلقے پہ، اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن پہ داخل ہوئی ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ بھی کورٹس نے کرنا ہے. پی ٹی آئی کی جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ 160 سے بھی اوپر ہیں. 160 سے اوپر ہیں اور 2018 کی بھی نکلوائیں، وہ 160 سے بھی زیادہ ہے. اچھا، ایک بات مطلب دونوں الیکشن متنازع ہیں، لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ، کمیشن بنا لیں، دونوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات جو میرے بھائی نے کی کہ ہماری ریزرو سیٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تو یہ ڈاکہ تو کورٹ نے ڈالا ہے. پھر آپ ججز کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں ڈالا، ہم نے تو نہیں ریزرو سیٹس اپنے حصے میں کی، یا وہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ تھا ہم اٹھا کے اپنے گھر لے گئے ہیں. بھائی آپ نے وہ ٹیکنیکل بات ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جس جماعت کے ساتھ آپ نے الائنس کیا اس جماعت کے لیڈر نے بھی اپنے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا، نشان پہ سوری. تو ظاہر ہے وہ معاملہ ایک ٹیکنیکل تھا، الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ. اب اس میں آپ ہمیں کس لیے کہہ رہے ہیں جناب ہم نے ڈاکہ ڈالا؟ تو عدالتوں کو کہیں یا انہی کو کہہ رہے ہیں. جی زین صاحب، اور اس کے بعد بائی الیکشن جو ہے صاف اور شفاف، بتائیں کہاں پہ آپ کو کوئی. زین صاحب سر پہلی بات اس کا یہ ہے، ہم کورٹ میں گئے ہوئے اس کے خلاف، تو ہم کسی کو آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. دوسری بات، آپ کی بات ہی مان لیتے 1 منٹ کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ ہم نے الحاق کیا تھا اس نے لسٹ نہیں دی ہوئی تھی اس لیے ان کا حصہ نہیں بنتا تھا. چلے جی مان لیا ہمارا حصہ نہیں بنتا تھا. یہ جو ہمارے حصے کی سیٹیں باقی جماعتوں میں بانٹی گئی ہیں، یہ کس قانون کے تحت بانٹی گئی ہیں؟ ریزرو سیٹس پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ دی جاتی ہیں. آپ کا جو بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایوان میں بنتی تھی آپ اپنے حصے کی سیٹیں لے گئے. چلو ہمیں ہمارے حصے کی سیٹیں نہیں ملی تو آپ کو ہمارے حصے کی سیٹیں کس قانون کے تحت مل گئی؟ دیکھیں اگین عدالت کا فیصلہ ہے نا، یا تو کہیں کہ ایوان کو آپ نے نامکمل چلانا ہے. اب یہ فیصلہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں، میں مثال دے دیتا ہوں، اب کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، کئی جگہ آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ آئین خاموش ہے. آئین خاموش کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن تو کبھی بھی پارلیمنٹ میں پیدا نہیں ہوئی کہ جناب جو آپ نے سچویشن پیدا کر دی ہے. اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشنر کورٹس کا ہے. سر معذرت کے ساتھ سینیٹ آف پاکستان تو نامکمل آپ نے چلا لی. سینیٹ آف پاکستان میں تو آپ نہیں چل رہی ہے، وہ کہاں چل رہی ہے، وہ مکمل ہوگی. اچھا اب سر نامکمل سینٹ کے اندر آپ نے چیئرمین سینٹ الیکٹ کرا لی ہے، صدر الیکٹ کرا لی ہے، اور آپ کیا بچے کی جان لیں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا جان تو خیر اس وقت جو پھنسی ہوئی ہے، عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے عام آدمی کی پھنسی ہوئی ہے. اور مجھے پچھلے 3-4 دن سے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، لوگ خطوط لکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خطوط لکھنے کا رجحان اب ختم ہو گیا ہے. یہ پہلے بہت لوگ خطوط لکھتے تھے، آج کل مجھے بہت زیادہ خطوط آ رہے ہیں جی آپ اپنے پروگرام میں یہ جو سیاستدانوں کو بلاتے ہیں یہ اپنی لڑائیوں میں ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں جو اس وقت مسئلہ ہے، جو روٹی کی قیمت کا مسئلہ ہے، پنجاب حکومت نے بھی اعلان کیا ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ روٹی کی قیمت وہ کم کر رہے ہیں. اب انہوں نے جس طریقے سے کم کی ہے وہ کہیں کم ہو گئی ہے کہیں نہیں کم ہو گئی، لیکن آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے
نان بھائیوں نے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہے اور پنجاب سے بھی ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. روٹی بک رہی ہے, جبرن بکوا رہے ہیں, ہم بیچ رہے ہیں. اگر 16 روپے کی روٹی بیچنے کے باوجود باقی جو بیکری آئٹم ہیں ان پہ ہمارے جرمانے, چلان, سمن میں انہیں بند نہ کیے گئے تو 8 مئی کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں شٹر ڈاؤن ہے. اگر انصاف نہیں ملا تو پھر پنجاب کی ہڑتال ہے, تو انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ خیبر پختونخوا اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب پی ٹی آئی اور جو مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں ہیں ان کے خلاف نان بھائی جو ہیں وہ مشترکہ ہڑتال کی دھمکی دے رہے ہیں 8 مئی کو. یہ دھمکی جائز ہے یا نہیں جائز, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا زین قریشی صاحب, اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی وہی کام کیا ہے جو خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے, روٹی کی قیمت کم کی ہے, لیکن جو نان بھائی ہیں روٹی لگانے والے وہ خوش نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہڑتال کر دیں گے کیونکہ ہمیں جرمانے لگائے جا رہے ہیں, ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ان کی تو ہڑتال کی کال ہے, آپ کے خیال میں یہ جائز ہے؟ میر صاحب, پہلی بات تو اگر پاکستان کے ایک حصے میں 16 روپے کی روٹی بکے گی تو ظاہر ہے باقی حصوں کو بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, اسے بھی بڑا ایشو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 روپے کی روٹی بکنی چاہیے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ تندور پہ جا کے اس کو انشور کر رہی ہیں, لیکن اس سے بڑا اس ملک میں ایک ایشو آ گیا جس کو کوئی نہیں اٹھا رہا کہ وہ کسان جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو وہ گندم دیتا ہے جس سے آپ روٹی بناتے ہیں, آج آپ کے ملک میں ایک گندم کا بہت بڑا سکینڈل, ایک بہت بڑا 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر. اور جو انٹرم گورنمنٹ نے 3100 روپے کے اوپر یوکرین سے ویٹ امپورٹ کی, 4500 پہ بیچی, 80 ارب روپے کا غبن اس کے اندر ہوا. آج ان کی غلطی, ان کی غفلت ہے یا دانستہ طور پہ, یہ تو کوئی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا, اس کی وجہ سے پنجاب کا کسان پستا چلا جا رہا ہے. میر صاحب, ڈیزل کا ریٹ اس ملک میں بڑھ گیا ہے, کھاد کا ریٹ بڑھ گیا ہے, یوریا کا ریٹ بڑھ گیا ہے, بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اور آج پنجاب حکومت نے پہلے پروکیورمنٹ کے اپنے ٹارگٹس ریوائز کر کے کم کر دیے. پچھلے سال 4 ملین ٹن خریدی تھی, اس سال 2 ملین ٹن خرید رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج گندم کی قیمت جو ہے پنجاب میں گر گئی ہے. 2800 سے 3000 روپے من کے اوپر گندم کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. کسان اپنی سڑک پہ لے کے گندم پڑا ہے. تو ہم روٹی کو رو رہے ہیں, لیکن وہ کسان جس نے وہ روٹی بنانے کے لیے گندم ہمیں دی ہے اس کے کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج 3000 روپے کے اوپر اس نے جو خرچہ کیا اپنی اس گندم کے اوپر, اس کا خرچہ ریکور نہیں ہو رہا, وہ اپنی اگلی فصل نہیں لگا پا رہا. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے میر صاحب, اس کے اوپر تو آپ کو پورا پروگرام کرنا چاہیے. جی, اس پر پہلے بھی ہم نے بات کیا, آج بھی میرے پاس ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے فائنانس ڈویژن کا ایک میرے پاس آفس میمورینڈم ہے جو 27 ستمبر 2023 کو جاری کیا گیا. پرمیشن فار امپورٹ آف 1.00 MMT ملنگ ویٹ فار دی ایئر 2023-2024 ٹو مینٹین اسٹریٹجک ریزروز. تو طارق فضل چودھری صاحب یہ تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب جن کی حکومت نے یہ ویٹ امپورٹ کی یوکرین سے اور پنجاب کے سارے گودام بھر دیے, اور اب اسی لیے پنجاب کے کسان جو ہیں ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی, اور اس میں 300 ارب روپے کا نقصان ہے. احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس ارسطو نے یہ کام کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن آپ نے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے سینیٹر بنا دیا اور وہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کارروائی کس کے خلاف کریں گے؟ دیکھیے, ظاہر ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنے جو نگران وزیر اعظم کے طور پہ بے شمار ظاہر ہے انہوں نے سٹیپس لیے, فیصلے کیے, اس میں اچھے فیصلے بھی ہوں گے, لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ کسانوں کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس سلسلے میں کوئی ادارہ تحقیقات کرتا ہے, دیکھے کہ کس کا فیصلہ تھا, یہ کس ادارے نے یہ ڈیسائیڈ کیا. اور نارملی میر صاحب یہی ہوتا ہے, جب آپ کسی ایگزیکٹو عہدے کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف اداروں کے سربراہ آگے بریف کر رہے ہوتے ہیں. پیٹرولیم الگ کر رہی ہوتی ہے, خوراک الگ کر رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی کے ادارے الگ بریف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس ادارے کی کمزوری سے اور اس کی غفلت سے یہ چیز ہوئی ہے, اس کا بالکل احتساب ہونا چاہیے اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. فائنانس ڈویژن اور منسٹری آف فوڈ سیکورٹی, جہاں تک اب کسانوں کا تعلق ہے وہ بالکل پریشانی میں ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ, ہماری پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ, سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کرائسس کو, کسانوں کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو, ان کے گھر کا چولہا بھی جلے, ان کی گندم جو ہے اس کا بھی جائز ریٹ انہیں ملے اور وہ اپنی آئندہ فصل جو ہے لگا سکیں. یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, یہ نہ کوئی سیاسی بات ہے,
پاکستان کے کسان جو ہے وہ ہماری جان ہے, وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, کسان پریشان ہے تو ملک کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جی زین قریشی صاحب, اور ایک نان بھائی کی بھی ایک بات میں کر دوں اگر اجازت دیں. بعد میں کر لیتے. جی جی زین قریشی صاحب. سر میں اس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انکوائری بھی یہ ضرور ہولڈ کریں, انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ جس کی غفلت ہے یا جس سے یہ کیا ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے. لیکن بصد احترام پنجاب کے کسان کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, اس سے اپنی اگلی فصل بھی کاشت کرنی ہے. پنجاب حکومت اور کچھ نہ کرے, دو چیزیں کر لے جو کر سکتی ہے. ایک تو اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو ریوائز کر لے, اور جو غریب کسان ہے اس سے اس کی گندم خرید لے, اور جو انہوں نے خود سپورٹ پرائس دی ہے 3900 کی, انشور کرے اپنی پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز کے تھرو, اپنے ڈی سیز کے تھرو, اپنے ضلعی انتظامیہ کے تھرو کہ ان کو منیمم سپورٹ پرائس 3900 روپیز پر ماؤنٹ کے اوپر ان کی گندم اٹھے. وہ گندم اپنی بیچیں گے, ان کی جیب میں 4 پیسے آئیں گے تو اگلی فصل کاشت کر سکیں گے. کسان کو سر نہ کوئی لون دیتا ہے, کسان کو نہ کوئی ہاتھ پکڑاتا ہے, نہ کسان کے پاس کوئی سیونگز ہوتی ہیں, اس کی جمع پونجی اسی فصل میں لگی ہوتی ہے. تو مہربانی فرمائیں پنجاب حکومت اس پہ فل فور ایکشن لے اور کسان کو ریلیف دے. اچھا, اب جو نان بھائیوں نے ہڑتال کیا وہ دونوں صوبائی حکومتوں کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ہم 8 مئی کو ہڑتال کریں گے. زبردستی اگر روٹی آپ 16 روپے کی کریں گے تو کتنا عرصہ یہ پالیسی چلے گی؟ میر صاحب, پنجاب سے یہ مسئلہ جب نان بھائیوں نے کچھ احتجاج وغیرہ کیا اور پنجاب کی انتظامیہ نے چیف منسٹر کے آرڈر کے بعد کہ روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کی جائے گی, پھر تھوڑا اسلام آباد میں بھی ریفلیکٹ ہوا, اور یہاں پہ بھی میرے پاس بھی یہ ایسوسیشن کے لوگ آئے, اور ظاہر ہے جو 16 روپے سے اوپر بیچ رہا تھا اس کے خلاف انتظامیہ نے کارروائی بھی کی. کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک لانگ سسٹینیبل ماڈل تب ہوگا جب پیچھے جو بیک اپ سپلائی ہے وہ ایک اس مناسب قیمت پہ نان بھائیوں کو ملے گی تاکہ وہ روٹی 16 روپے کی دیں. اگر وہ بیک اپ سپلائی انہیں اس ریٹ پہ نہیں مل سکتی تو کوئی بھی نان بھائی پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو روٹی جسے پڑے جناب 18 روپے کی بیچے وہ 16 روپے کی. ظاہر ہے وہ بند کر دے گا اپنا تندور, اور اگر ہم اسے مجبور کریں گے تو وہ دوسرا کام کیا کرے گا, وہ روٹی کا سائز چھوٹا کر دے گا. تو کر دیا نا انہوں نے, تو پھر کان ادھر سے پکڑیں آپ ادھر سے پکڑیں, مطلب آپ کو 16 روپے کی روٹی. جرمانہ جو ان کو ہو رہا ہے وہ روٹی پہ نہیں ہو رہا, وہ نان پہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے, اور اس کے لیے ان کی جو ایک روٹی کی اپنا گندم کی جو سپلائی ہے مناسب ریٹ پہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم انشور کر رہے ہیں. اچھا, ایک اس پہ میں بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد ایک اور معاملہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک اس وقت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں جی. تحریک انصاف کا کوئی لیڈر کہتا ہے جی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, کوئی کہتا ہے جی مذاکرات نہیں ہو, کوئی کہتا ہے جی خان صاحب نے کہا جی یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی, کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگا. تو اس پہ بات کرتے ہیں زین قریشی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زین قریشی صاحب, یہ صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی کہ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, کس سے مذاکرات کرنے ہیں. کمیٹی بنا دی گئی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے, اور پھر دوسرے لیڈر کہتے ہیں جی کہ خان صاحب نے کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو صورتحال ہے کیا؟ میر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ہی دفعہ کے لیے آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب جب اڈیالہ تشریف لے کے گئے اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات, بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے آ کے بڑا واضح کر دیا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر ہمارے مذاکرات ہوں گے تو بھی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم نے چھپ کے تو کرنے نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 3 جماعتیں چھوڑ کر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور MQM ہم ہر جمہوری قوت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مثال کے طور پہ اگر مولانا جو کہ ہمارے حریف رہے ہیں, ہمارے اپوننٹ رہے ہیں سابقہ ادوار میں, ہم KPK میں ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, اگر اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ جو کہ سٹولن مینڈیٹ کا ایجنڈا ہے, اگر اس پہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. میرے خیال سے اس پہ کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ اگر آپ سٹولن مینڈیٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا, ہر جمہوری حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی کہ جی تحریک انصاف والے جو ہیں یعنی کہ سنی اتحاد کونسل والے, ان سے آپ کی ایک بیٹھک ہونے والی تھی, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا فیصلہ ہوگا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کون ہوگا, تو وہ جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اور مزید آگے بڑھ سکتا ہے؟ میر صاحب اس معاملے کو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ تو میں اور زین دونوں اس میں براہ راست ملوث ہیں. میں ملوث ہیں
ملوث ہیں, شامل ہے. نہیں, یہ لینگویج پی ٹی آئی سے سیکھی ہے. سیدھی بات کو بھی ایسے کرو ڈاکٹر صاحب بہت بڑی واردات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ملوث ہی کروانا چاہ رہے ہیں. سیدھی بات بھی ایسے کرو جیسے بہت بڑی واردات ہو رہی ہے. ہم شامل ہیں. ابھی وہ دیکھیں فیصلہ ججوں نے کیا ہے, ڈکیتی پہ ڈکیتی کہہ رہے ہیں, تو میں نے بھی انہیں کی ذرا ٹون میں بات کی ہے, تو ہم دونوں ملوث ہیں اس میں. اچھا, تو وہ کافی حد تک بات بہرحال وہ آگے چلی گئی ہے اور ہم کنسنسس پہ پہنچ گئے ہیں تقریباً. تو اسمبلی کے اندر تو ان معاملات پہ یہ ہے کہ بڑا اچھا ایک ماحول ہے, کنسنسس کا ماحول ہے, اور گفتگو بڑے اچھے انداز سے ہو رہی ہے. دوسری جو بات آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, لیکن میں کل اسی پروگرام میں جس میں ہم دونوں بھائی تھے, ان کے 6 لیڈرز کی گفتگو سنائی گئی اور 6 کی 6 مختلف بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم آرمی چیف سے بات کریں گے, دوسرا لیڈر کہہ رہا تھا ان کا کہ ڈی جی آئی سے بات کریں گے, چوتھا کہہ رہا تھا نئی پارلیمان میں بات کریں گے, پانچواں کہہ رہا تھا جناب جس کے پاس اختیار ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی کنفیوژن ہے, مجھے نہیں پتہ اس کا, لیکن بنیادی طور پہ یہ ٹریک سے اتر گئے ہیں. دیکھیں جب کوئی ریل کی بوگی نہ اتر جائے نا پٹری سے, جب تک وہ پٹری پہ نہیں چڑھتی وہ راستے پہ جاتی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ہم اس سے بھی نہیں بات کریں گے, اس سے بھی نہیں کریں گے. اب کبھی یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, ہماری جماعت ایک پارلیمانی جماعت ہے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گفتگو کا آغاز اگر آپ کریں گے, جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. ایک لفظ سیکھ لیا اسٹولن مینڈیٹ. وہ بھائی ایک مینڈیٹ وہ بھی تھا جو 2018 میں نا ایسے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دیا گیا تھا. اس کو کیا کہیں گے آپ, تشتری مینڈیٹ؟ کیڑا مینڈیٹ تھا یہ چھوڑیں یہ باتیں. ملک نے آگے بڑھنا ہے, نظام نے آگے چلنا ہے, عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں, اور جب تک عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں, بالکل کرنے دیں, ٹھیک ہے, الیکشن کے حوالے سے. اور جب تک صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہوش کے ناخن نہیں لیں گی, آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چاہے آپ جو مرضی ڈرامے کر لیں, جو مرضی آپ یہ ملین ٹریلین مارچ کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا زین قریشی صاحب, یہ جو بات کی ہے طارق فضل چودھری صاحب نے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی ورنہ کو, سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میری عرض سنیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. سر بطور پارلیمنٹری لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں نے آپ کا ابہام ہوپ فلی دور کر دیا ہوگا. ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. پچھلے ہفتے میں کیا ہوا کیا نہ ہوا اس کو آپ چھوڑیں, ہم آج کی بات کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 18 میں جو ہے آپ کو ہاتھ میں دی گئی یا اب دی گئی, تو بھائی جان عرض یہ ہے کہ تب آپ بھی ٹریبیونل میں گئے تھے, ہم بھی گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 18 کی کیسز زیادہ تھے اب سے. 18 میں اور اب میں فرق یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں صرف, کہ جو ہم نے 160 سے زائد اپلیکیشنز ابھی دی ہیں سر, ہم نے باقاعدہ فارم 45 کے ساتھ شواہد کے ساتھ دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ سیٹیں ہیں جس پہ اگر فارم 45 کا رزلٹ ٹیبولیٹ کیا جائے تو ہم جیتے ہوئے یہ سیٹیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جہاں پہ باقی آ جاتی ہے بات اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, تو جیسے ہمارے ساتھ جوڈیشری لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور تاریخی حربے اپنا رہی ہے, وہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی جماعت بھی تاخیری حربے اپنا رہی ہے. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں تاخیر ہے وہ ان کے پارلیمانی لیڈر ملک سے باہر تھے, اس لیے وہ نہیں ہو سکی. بٹ ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے کام ہونا چاہیے, ہمیں پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے, تو پارلیمان کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنے, وہ فعال ہوں اور ان کے اندر کام ہو. تو اس پہ بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی فل فنکشنل جو ہے اس میں امیج میں آ جائے گی. اچھا, پچھلی جو پارلیمنٹ تھی 2018 سے 2023 تک, اس نے ایک بل منظور کیا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل, اور اس کا پروسیس جو ہے وہ اس سے پچھلی پارلیمنٹ میں شروع ہوا تھا. تو آج فریڈم نیٹ ورک پاکستان جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کیا, میں اس کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کے باوجود پاکستان صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے میں ناکام رہا ہے. 2021 میں وفاقی اور سندھ حکومتوں کی طرف سے قانون سازی کے باوجود صحافیوں پر ظلم خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. گزشتہ ایک سال میں 4 صحافی قتل ہوئے ہیں, جن میں سے 2 پنجاب میں اور 2 سندھ میں قتل ہوئے. صحافیوں پر حملوں, اغوا, ڈرانے دھمکانے اور مقدمات قائم کرنے کے 104 واقعات پیش آئے ہیں پچھلے ایک سال میں. 200 صحافیوں کو 70 سے زائد قانونی نوٹس بھیجے گئے, اور پھر پاکستان میں سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. گوگل, فیس بک, ایکس اور یوٹیوب کو پابند کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں لوگوں کا ڈیٹا حکام کو فراہم کرنے کے لیے اپنے دفاتر یہاں پر کھول لیں. تو اس میں اب وقت میرے پاس کم ہے. ڈاکٹر صاحب, کم از کم جو پچھلی پارلیمنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کیا تھا اس پر عمل درآمد تو ہو جانا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. میرے صاحب, پہلے تو میں آج آپ کے اس پروگرام کی بہت تعریف کروں گا کہ آپ نے انتہائی اہم
نوعیت کے موضوعات پہ آج گفتگو کی اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. پیورلی ایک پولیٹیکل پروگرام نہیں کیا, وہ ہم روز ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ فریڈم نیٹ ورک نے جو صحافیوں کے لیے اس کے لیے وہ اپنا ڈیٹا دیا ہے, جو ان کے خلاف تشدد کی اور پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس پہ عمل درآمد بالکل, اگر اس میں رہ گیا ہے تو آئی ٹیک مائی ریسپانسبلٹی, میں آپ کو اس پہ خود اپڈیٹ کروں گا کہ اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے, اور ہم کریں گے جو پروٹیکشن بل ہے صحافیوں کا. لیکن صرف ایک جملہ اور میں کہوں گا کہ صحافی بھی ظاہر ہے اس معاشرے کا حصہ ہے. معاشرے میں اس وقت جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے, اس کی خبر لینے کی ضرورت ہے. آج یہاں پہ کیا خواتین محفوظ ہیں, کیا ہمارے بچے محفوظ ہیں, کیا نوجوان محفوظ ہیں, اسٹریٹ کرائمز کتنے ہو گئے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں موبائل سنیچنگ پہ کتنے لوگ جو ہے روزانہ کی بنیادوں پہ, میں صرف کراچی کا نام نہیں, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا. اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں دشنام ترازیاں اور ایک دوسرے کو تانے اور کوسنے, یہ اصل ایشوز ہیں پاکستان کے. ان کو حل کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے. صوبوں میں ساری پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, یہ پروونشل میٹرز ہیں, مرکز اپنا کردار ادا کرے, پاکستان کو محفوظ بنائیں, پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا بنائیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ذہن پر یہ جو پچھلی پارلیمنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا تھا, اس میں صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا. وہ کمیشن نہ پچھلی حکومت نے بنایا اور نہ ہی ابھی تک نئی حکومت وہ کمیشن بنا سکی ہے. تو وہ کمیشن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنانا ہے اور سندھ حکومت نے بھی بنانا ہے, اور امید ہے کہ یہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.